کم از کم 80% لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے لواحقین کو اور ان کی فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ کیا جائے. ان کو یہاں سرکاری رہائش گاہ پرووائڈ کی گئی ہے. تو یہ پہلے سے ہی معاملہ سارا کھل کر سامنے آ گیا تھا جو ہائی کورٹ ریاست نے خود تشکیل دی ہے. وہ جج کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے دے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ وفد یہاں سے کیا کچھ لے کر جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیز ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں اس وقت حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں میں تقریباً میں اگر محتاط بھی اندازہ لگاؤں، محتاط بھی، تو کم از کم 80% لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں چونکہ خود مڈل ایسٹ سے لے کے یورپ کے مختلف ملکوں سے لے کے امریکہ کینیڈا تک سفر کرتا ہوں، اور میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم میں انتہائی محتاط اندازے سے بات کروں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اچھا، یہ ہم ان پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں جو دلچسپی لیتے ہیں، ظاہری بات ہے، پاکستان کے اندر یا پاکستان کی میں کیا ہو رہا ہے، سیاست کیسی ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے. ایک ایسا پاکستانی طبقہ بھی ہے باہر جو بالکل لا تعلق ہے پاکستان سے. نہ وہ پاکستان آتا ہے، نہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کون ہے کون نہیں ہے، پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے. وہ جو تیسری جنریشن سے وہاں پہ ہیں لوگ. لیکن جو پاکستان میں دلچسپی لیتا ہے اوورسیز پاکستانی، اس میں آپ سمجھیں کہ کم از کم 80% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو باہر بیٹھ کے جب پاکستان کے حالات کے اوپر بات کرتا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ کھل کر اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، جو ظاہری بات ہے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی اس طرح سے نہیں کر پاتے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو یہ شکوہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا جو باہر سے آپریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت زبان استعمال کرتا ہے. اور وہ سخت زبان کیا ہوتی ہے؟ وہ تنقید ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے، حکومت پر ہو رہی ہے. اب یہ بارہا کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو مینیج کر سکیں، جن کی اپنی تعداد 90 لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے. ویسے ہمارے حکومت کے پاس بھی کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی کتنے ہیں، لیکن کم و بیش کہا جاتا ہے 90 لاکھ سے لے کے کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں. ان میں سے وہ پاکستانی جو باہر بھرپور سیٹلڈ ہیں دو طرح سے. ایک یہ کہ جو کاروباری لحاظ سے سیٹلڈ ہیں، دوسرے وہ پاکستانی ہیں جو سوشلی جن کا وہاں پہ اثر و رسوخ ہے یا سیاسی طور پہ. ان سے بھی ریاست کو مسئلہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے یا تو فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈنگ سے مراد یہ کہ وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو، ان کی کاز کو. جیسے 26 نومبر پہ اگر آپ کو یاد ہو، ریسنٹلی اگر میں بتاؤں تو 26 نومبر کے بعد جو لوگ یہاں قتل ہوئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، ان کے لیے ایک کیمپین شروع ہوئی تھی امریکہ میں بالخصوص اور باقی ملکوں میں بھی کہ ان کے لواحقین کو اور ان کی فیملیز کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ کیا جائے. پھر عمران خان کو، ان کی اپنی پارٹی کو جو سیاست میں فنڈنگ ہوتی رہی ہے، جو ظاہری بات ہے لیگل فنڈنگ ہے، لیکن وہ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں کرتے رہے ہیں. اور جہاں تک سوشلی امپیکٹ ہے تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ ہو، یونائٹڈ نیشنز ہو، امریکہ کی کانگریس ہو، ہر جگہ پہ پاکستانیوں نے، حتیٰ کہ کینیڈا کی جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں ان میں، آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے اندر یہ آوازیں اگر اٹھی ہیں تو یہ وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے یہ شور مچایا کہ جی پاکستان میں تو آئین بھی لٹ گیا ہے، جمہوریت بھی برباد ہو گئی ہے، پاکستان میں ایک نیم مارشل لاء نافذ ہے، اور 8 فروری کو یہ ہوا اور 26 نومبر کو یہ ہوا. تو اب ریاست کو یہ چیلنج تھا کہ ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے مینیج کریں. تو اس کے لیے یہ کنونشن کیا جا رہا ہے جس میں ایک سے زائد وزارتیں انوالو ہیں، ایک سے زائد وزارتیں. اچھا، اب اس سے امپیکٹ یہ دیا جائے گا کہ جی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ ایسی بس ایک ہیولا ہے، ایک ہوا بنا رکھا ہے کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہے. لیکن اس کنونشن سے قطعی طور پر میں آپ کو بتاؤں 1% بھی فرق نہیں پڑے گا، 1% بھی فرق. جو لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں ان کو یہاں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے، ان کو یہاں سرکاری رہائش گاہ پرووائڈ کی گئی ہے. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں ٹکٹس ہم اپنی لے کر آئے ہیں، باقی یہاں پہ پک اینڈ ڈراپ سروس بھی ہمیں حکومت دے رہی ہے اور ہوٹل بھی ہمیں حکومت دے رہی ہے.
ہم ٹکٹ اپنے پر آئیں. اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی کھل کے سامنے آ جائے گا. تو اگر حکومت ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ہم چند اوورسیز پاکستانیوں کو 200-400-500 کو باہر سے لا کے یہاں ایک کنونشن کر کے اور ہم یہ تاثر دے سکتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو اس کا نتیجہ 0/0 ہوگا. اس کنونشن کے شروع ہونے سے 3 ہفتے پہلے ہی یہ اس غبارے سے ہوا نکال دی گئی تھی. یہ بات سوشل میڈیا پر آ گئی تھی کہ ریاست اوورسیز کنونشن کے نام پر یہ ایک تاثر دینا چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ پہلے سے ہی معاملہ سارا کھل کر سامنے آ گیا تھا. تو یہ کوشش تو مجھے نہیں لگتا کہ کامیاب ہو رہی ہے, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا. لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور لوگ اس وقت تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے, پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو, جب تک یہ ریاست عمران خان کے اوپر ظلم کرنا نہیں چھوڑے گی. اب آپ دیکھیں نا کہ عمران خان سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہونے دیا جا رہا, باوجود اس کے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ, اب تو یہ وہ ہائی کورٹ ہے نا جو ہائی کورٹ ریاست نے خود تشکیل دی ہے. یہ ان 5 ججوں والی ہائی کورٹ تو نہیں ہے جن کے پاس پہلے کیسز لگتے تھے عمران خان کے. اب تو ان ججز کے پاس کیسز لگ رہے ہیں جو جج ریاست خود لے کر آئی ہے اس ہائی کورٹ کے اندر. راجہ امین منہاس کے پاس کیس لگ رہا ہے, یا ڈوگر صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کے پاس لگ رہا ہے, یا اور ججز کے پاس جن کو لایا گیا اس عدالت کے اندر صرف اس عدالت کی کمپوزیشن چینج کرنے کے لیے. ان ججوں کے فیصلوں پر بھی عمل نہیں ہو رہا. وہ جج کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے دے, ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. تو یہ جب تک تاثر جو ہے یہ زائل نہیں ہوتا تو اس قسم کی کوششوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ دیکھیں ابھی جو امریکہ سے ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان میں, ان میں وہ کانگریس مین بھی ہیں کہ جو فری عمران خان کا نعرہ لگا چکے ہیں, ایک بار نہیں کئی بار. جو ولسن کا بل ابھی اس پر ووٹنگ ہونی ہے امریکن کانگریس میں, اور یہ جو وفد یہاں پر موجود ہے اس نے محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات کی ہے, آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے, باقی ملاقاتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں. اور جہاں تک تحریک انصاف سے متعلق ہے تو یہ معاملہ جو ہے اگلے 2 سے 3 دن میں واضح ہو کر سامنے آئے گا کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ وفد یہاں سے کیا کچھ لے کر جا رہا ہے. ویسے تو فواد چودھری کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور فیصل ایڈوکیٹ فیصل حسین ان کی ملاقات ہوئی ہے جو عمران خان کے وکیل رہے ہیں اور فواد کے بھائی. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک خبر آئی کہ بیرسٹر گوہر کو اور سلمان اکرم راجہ کو دعوت نامہ دیا گیا تھا کہ وہ ملاقات کریں اس وفد سے, اور یہ دعوت نامہ رؤوف حسن صاحب کے ذریعے سے دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کی. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. اگر امریکی وفد ملنا چاہے تحریک انصاف کے لوگوں سے تو وہ تو خود چاہیں گے کہ ہم ان سے ملاقات کریں, وہ کیوں انکار کریں گے. انہوں نے تو ایک ڈوزیئر بنایا تھا کو 500 صفحات کے قریب لگ بھگ, وہ ڈوزیئر انہوں نے آرمی چیف کو بھیجا, وہ ڈوزیئر انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ یا آفریدی کو بھیجا, وہ انہوں نے آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو بھیجا, وہ ڈوزیئر انہوں نے مختلف ڈپلومیٹک مشنز کے سامنے رکھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اگر امریکہ سے کوئی وفد آئے گا تو اس سے ملاقات کیوں نہیں کرے گا تحریک انصاف کا وفد. میرا خیال ہے کہ شاید ملاقات اگر ہوئی تو وہ یا تو ہو چکی ہوگی جو کہ ابھی اس کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف ملاقات کرنا نہیں چاہتی. وہ کیوں ملاقات نہیں کرے گی؟ جو تحریک انصاف وہاں امریکہ میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہاں سے دباؤ بڑھ سکے اور یہاں جو ہمارے اوپر سختیاں ہیں وہ کم ہو سکیں, تو اگر امریکہ سے کوئی وفد یہاں آئے گا تو وہ ملاقات کرنا چاہے تو کیوں ملاقات نہیں کرے گی تحریک انصاف. تو میرا خیال ہے کہ بہرحال ایک پریشر ہے اور حکومت نے اپنا موقف رکھا ہوگا. محسن نقوی آپ جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص نمائندے ہیں, حکومت سے زیادہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے, وزیر داخلہ بھی ہیں, اور وہ 26 نومبر کا اہم کردار بھی ہیں. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس میں محسن نقوی ایک اہم کردار بھی ہیں. تو محسن نقوی جو ہیں ان سے ملاقات میں انہوں نے اپنا حکومت کا موقف رکھا ہوگا. اب کیا اس وفد نے, جب ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے, تو کیا اس وفد نے آرمی چیف سے اس بارے میں کوئی سوال کیا ہے یا نہیں کیا, یا کیا انہوں نے آرمی چیف سے اس بارے میں کچھ ذکر کیا یا نہیں کیا کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ, یا تحریک انصاف جو تو کھل کے بات کر رہی ہے نا تحریک انصاف. تو یہ ابھی تک تو اس کے بارے میں یہ ہے سب سے دلچسپ. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے دلچسپ جو خبر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا اس وفد نے آرمی چیف سے
پاکستان کے سیاسی حالات اور تحریک انصاف کے بارے میں معاملات رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ اگر تو رکھے ہیں تو ادھر سے کیا جواب آیا ہے؟ یہ وفد جب واپس جائے گا، یہاں تو ان کا میڈیا انٹریکشن نہیں ہو رہا، جب یہ وفد واپس جائے گا تو پھر وہاں امریکہ میں تو پھر میڈیا بھی آزاد ہے، وہاں پھر پاکستانی ایکٹیو ہوں گے، وہاں دوسرے لابسٹ بھی ایکٹیو ہوں گے، اور سب کوشش کریں گے کہ ہم ان سے جان سکیں کہ یہ وفد وہاں پہ کیا ملاقاتیں کر کے آ رہا ہے اور ان کو کیا جواب دیا گیا ہے۔ تو آنے والے چند دن جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑے دلچسپ ہوں گے پاکستانی سیاست میں۔